أشهد أن لا إله إلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قربانی سے متعلق ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف آپ حضرات کو توجہ دلانی ہے۔ ہمارے سماج معاشرے کا حال یہ ہے، دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ گھر کے ایک فرد کی طرف سے ہم قربانی کر دیتے ہیں۔ گھر میں ابا جان بڑے ہیں، امی بڑی ہیں، بڑے بھائی ہیں، ان کی طرف سے ہم سارے لوگ مل کر یہ قربانی کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کی طرف سے فریضہ قربانی کو ادا کر دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو کلپ کے اندر ہم آپ کو یہ سمجھانے والے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے۔ تو توجہ سے آپ اس ویڈیو کو سنیں گے، انشاءاللہ آپ کی بات سمجھ میں آئے گی۔ یاد رکھیے گا کہ قربانی واجب ہوتی ہے ہر اس مسلمان پر جو آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ غلام باندی کا دور نہیں ہے۔ آزاد ہو، عاقل ہو، پاگل مجنوں دیوانہ نہ ہو، بالغ ہو، معصوم بچہ نہ ہو، چھوٹا بچہ نہ ہو۔ ایام قربانی میں جو قربانی کے 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، ایام قربانی میں مقیم ہو، یعنی سفر پر نہ گیا ہو۔ مقیم کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر پہ رکا ہوا ہو، ٹھہرا ہوا ہو، یا اگر کہیں سفر پر گیا ہے تو وہاں 15 دن سے زائد ٹھہرنے کی اس نے وہاں نیت کر رکھی ہو۔ تو جو مسلمان آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، ایام قربانی میں مقیم ہو اور اس کی ملکیت میں زندگی کی لازمی ضروریات کے علاوہ اتنا مال ہو کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی بن جاتی ہو۔ زندگی کی لازمی ضروریات کیا ہیں؟ آپ کا گھر ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ کا فریج، واشنگ مشین، اے سی ہے، آپ کے استعمال کے کپڑے ہیں، الغرض جتنی چیزیں گھر میں استعمال ہونے والی ہیں۔ اس کے علاوہ جو کپڑے زائد ہیں، استعمال میں نہیں آتے، جو برتن تانبے پیتل وغیرہ کے ظاہر ہے کہ رکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس، استعمال میں نہیں آتے، بعض گھروں میں چاندی کے برتن بھی رکھے ہوتے ہیں، استعمال میں نہیں آتے، تو سب زندگی کی لازمی ضروریات کے علاوہ ہیں۔ جس شخص کے پاس زندگی کی لازمی ضروریات کے علاوہ اتنی قیمت کا مال ہو کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی بن جاتی ہو، اب وہ مال چاہے تو سونا ہو، چاہے چاندی ہو، چاہے نقد روپیہ ہو، اور چاہے وہ تجارت کا سامان ہو، سونا ہو، چاندی ہو، نقد روپیہ ہو، یا تینوں کو ملا کر تھوڑا تھوڑا ہو۔ کسی کے پاس ذرا مرا سا سونا ہے، 2-4 تولے چاندی ہے، نقد روپیہ بھی رکھا ہوا ہے۔ نقد روپیہ یا تو آپ کی جیب میں ہو، آپ کے اکاؤنٹ میں ہو، یا آپ نے کسی کو بطور قرض دے رکھا ہو اور وہ قرض آنے کی امید ہو، آئے گا وہ ایام قربانی میں آ جائے۔ ایسے ہی آپ نے کوئی کمیٹی وغیرہ ڈال رکھی ہے، تو آج کل ڈالتے ہیں لوگ، وہ بھی آپ کا ہی روپیہ ہے، آپ کے پاس ظاہر ہے کہ آنا ہے۔ تو سونا ہو، چاندی ہو، نقد روپیہ ہو، یا تجارت کا سامان ہو، ویاپار کا سامان ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جس سامان کو بھی آپ نے بیچنے کی نیت سے لے رکھا ہے، گھر مکان ہو، کوٹھی بنگلہ ہو، گاڑی ہو، یا وہ کھانے پینے کی چیز ہو، استعمال کی کوئی بھی چیز ہو جس کا آپ کاروبار کرتے ہیں، تو زندگی کی لازمی ضروریات کے علاوہ سونے اور چاندی، نقد روپیہ اور مال تجارت کی شکل کا ہو کر زندگی کی لازمی ضروریات کے علاوہ جو ابھی سامان آپ کے گھر میں رکھا ہے، ان تمام چیزوں کو جوڑ کر اگر آپ کا پاس اتنا مال ہے کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی بن جاتی ہے، تو ہر ایسے آدمی پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ بہت سارے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ صرف ابا جان کی طرف سے قربانی کر دیں کہ ہم تو کما کر ابا کو دے دیتے ہیں، امی کے پاس جمع کر دیتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنے پاس تھوڑا تھوڑا اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں۔ گھر میں بہویں ہیں، ان کے پاس بھی اپنے زیورات ہیں، تو اگر ان کے پاس زیورات ہیں اور وہ زیورات 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے ہیں، یا آپ نے جو تھوڑی تھوڑی وہ جو ہے ارننگ کر کے جمع کر کے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اور وہ تھوڑی تھوڑی ارننگ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہے، اس کی قیمت اتنی ہو جاتی ہے، تو ابا جان پر الگ قربانی ہے، چونکہ مالک ہیں، اور آپ کے پاس بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مال ہے، تو آپ پر بھی قربانی ہے۔ ایسے گھر میں بہویں، ان کے پاس زیورات ہیں اور وہ زیورات بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی قربانی ہے۔ بہت سارے لوگ اس بھول میں ہیں، شاید ان کو پتہ نہیں یا معلوم ہے تو وہ کرتے نہیں۔ ایسا سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی کرنا ایسے تمام افراد پر واجب ہوگا جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا ایام قربانی میں مال ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایام قربانی سے پہلے بھی نہیں تھا، لیکن قربانی کے ان 3 دنوں میں مال آ گیا، عید کا دن، اس سے اگلا دن اور اس سے اگلا دن، تیسرے دن غروب سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے ان 3 دنوں میں اتنا مال آ گیا، چاہے وہ وراثت کے ذریعے سے آیا ہو، حصوں کی تقسیم کے ذریعے سے آیا ہو، یا کسی چیز کی خرید و فروخت کے ذریعے سے آیا ہو، ایام قربانی میں اتنا مال آ گیا، تو ایسے شخص پر بھی قربانی کرنا واجب ہوگا۔
انتہائی اہم مسئلہ ہے، آپ حضرات توجہ سے اس کو سماعت فرما لیں۔ جو شخص واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان سن لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان ایسا ہو کہ جس کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، اور مال کے ہونے کے باوجود ایسا شخص قربانی نہ کرے، اللہ کے نبی نے سختی سے فرمایا کہ ایسا مسلمان ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے، یعنی ہماری عید کی خوشی میں شریک نہ ہو۔ تو اللہ اس کے رسول کے حکم کو توڑنے والا ہے اور اللہ اس کے رسول کی کھلی نافرمانی کرنے والا ہے۔ تو بڑی سختی کے ساتھ، بڑی پھٹکار کے ساتھ اللہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ ایسا مسلمان ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ تو ایسے تمام افراد کہ جن کے پاس مال ہے، وہ تمام افراد اپنی قربانیوں کا الگ الگ انتظام کرے کہ جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مال ہے۔ امید ہے آپ حضرات کی بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ حضرات بھی توجہ سے اس بات کو سن کر کے مسئلے کو انتہائی باریکی سے سمجھ لیں اور دوسرے لوگوں تک بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے اس بات کو پہنچا دیں۔ اور آپ کو اب بھی کوئی کنفیوژن باقی رہ گیا ہو تو آپ کمنٹ میں ہم سے معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ہر مسئلے کا جواب تسلی بخش دیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔